صبح
امید ہوتی تھی نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کا قرب حاصل تھا، محمد کی دید ہوتی تھی۔ ہم دو صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان محترم ماہ رجب المرجب اور اس مہینے کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں، جہاں اس مہینے کو معراج شریف کا بھی شرف حاصل ہے، وہیں پر بزرگان دین کا بھی شرف اس مہینے کو حاصل ہے۔ کچھ بزرگان دین کے وصال اور کچھ کی ولادت اسی ماہ میں ہوئی ہے۔ آج میرا موضوع سخن وہ ہستی ہیں کہ جو کاتب وحی بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور ان کی بہن امام الانبیاء علیہ السلام کی زوجہ اور پوری امت مسلمہ کی ماں بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھی غلام تمام نے کو سبحان کوشش نہیں ہوگی کہ صحابہ کی شان قرآن تو ہی بیان ہے، تو ہم قرآن تو بھر کے کوئی شان کی طرح بیان نہیں کر سکتا، تو قرآن دے ایک لفظ سبحان اللہ کہنا مرد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیدان محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ خود بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ، والد بھی صحابی اور بھائی بھی صحابی، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مامو جان بدری صحابہ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بدری صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا تھا، اے میرے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے بدری صحابہ کو کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گئے، ان کو کہیں یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے سے یہ کوئی گناہ کرے یا نہ کرے، خالق کائنات نے ان کو معاف فرما کر ان سب کو پکا جنتی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رافضیت اس بات کی انکاری ہے، لام و کام کرتی ہے حضرت امیر معاویہ پر، لیکن کتب احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات شان حضرت امیر معاویہ کو بیان کرتی ہے۔ وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے، سبحان اللہ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ شمع حضرت سیدنا امیر معاویہ والی رب نے قرآن میں ہی جلا دی ہے۔ تو یہ ایسی شمع ہے کہ ہر ایمان والا کہ جس کے دل میں محبت صحابہ بھی ہوگی، محبت اہل بیت بھی ہوگی، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی بھی محبت ہوگی، وہ ساری زندگی کبھی بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ پر لعنت و طعن نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا۔ سب صحابہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام تشریف لائے، اور نبوت علیہ السلام کے دامن اقدس سے وابستہ ہوئے، تو رب فرماتا ہے کہ یہ سب رشد و ہدایت والے ہیں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت بینات دو پڑھی ہیں، ایک سورۃ حدید میں سے
ایک سورۃ حجرات میں سے ان کے لفظ ہی اتنے حسین و جمیل ہیں، اتنے مزیدار لفظ ہیں صحابہ کی شان میں. میرے خیال میں اس سے بڑھ کر کوئی ایسی زبان نہیں ہوگی کہ جس میں صحابہ کی شان بیان کی جائے. اور پھر دلی سبحان اللہ بھی نہیں ہونی چاہیے. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح. سبحان اللہ. اللہ کو عزت نے فرمایا برابر نہیں. کون؟ صحابہ نے بارے رب فرمایا برابر نہیں. او صحابہ جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے اور پھر فتح مکہ تو بعد والے، یہ فرمایا برابر نہیں ہو سکتے. لا يستوي منكم من قبل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين اولئك اعظم درجة من الذين. خالق کائنات کا بیان فرماتے صحابیت کے وصف کے اندر سارے برابر دے شامل میں، لیکن فتح مکہ تو پہلے والے جڑے نے جنہاں نے امام الانبیاء علیہ السلام تے ایمان لیا ہے انہاں دی شان بڑی بلند اور بالا ہے. رب دی بارگاہ دے اندر اپنے آپ کو پیش کیتا، مقام بدر تے گئے، احد تے گئے جناب والا جنہاں نے اپنی جاناں رب دی بارگاہ دے اندر پیش کیتیا. خالق کائنات فرماتا انہاں دے درجے انہاں تو بلند نے. اولئک اعظم درجة من الذین، فرمایا او پہلے والے جن کے انہاں دے درجے بعد والے تو بلند نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا من الذین انفقوا من بعد، اور پھر اس کے بعد فرمایا تسی رب دی بارگاہ دے اندر مال خرچ کرو وقاتلوا جہاد کرو وکلا وعد اللہ الحسنى. اگر فرمایا اللہ رب العزت نے تواڈے نال جنت دا وعدہ کیتا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر. اللہ رب العزت تواڈی ہر گل نو جانن والا ہے، بے خبر نہیں باخبر ہے. سبحان اللہ. یہ اندر کسی صحابی کی تخصیص نہیں. آج ایک ایسے صحابی کا تو نام دس دیا کہ جنہاں نے صرف ایک دفعہ مدوحا کا چہرہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. یار ایک سے نہیں بلند سبحان اللہ. کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ کوئی کمال نہیں. دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ ہوئے، اور ایک دل ہی بڑا چکر ہے. سبحان اللہ. اگر بغض صحابہ یا بغض اہل بیت ہوئے اور جہنم میں کتیاں میں بیچو کو کتا بنے گا، جہنم میں کتیاں میں بیچو کو کتا بنے گا. اگر دل کے اندر اس کے مصطفیٰ حب مصطفیٰ تو پھر ہمیں جسم دا جہو جہاں مرضی ہوئے، رنگ دا کالا بھی ہوئے اور پھر کھوٹے سکے بھی چل گئے. اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی اس آیت کے اندر کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی. ہاں ایک دسیا ہے کہ جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے انہاں دے درجے بلند نے، انہاں دی شان زیادہ ہے، انہاں دا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے. اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، حضرت سیدنا عثمان غنی نے، عمر فاروق نے، حیدر کرار نے، اشرف مبشرہ صحابہ نے، بے شمار ایسی ہستیاں نے کہ جڑے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آئے. رب اللہ شریف نے فرمایا جنہ پہلے جڑا ایمان لے آئے رب نے انہوں مقام بھی اتنا ہی پہلے عطا کر دیا. آگے فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. اور فرمایا جب اس تو بعد آئے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کیا، رسول خدا کی مدد کی تھی، دین اسلام کے نال مخلص ہو گئے، اپنے آپ کو پیش کر دیتا، رب وحدہ لا شریک نے انہوں نے بھی مرتبہ اور مقام عطا فرما چھڑے اور انہوں نے وعدہ کی دیتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. فرمایا انہوں نے واسطے وعدہ یہ ہے کہ اللہ نے انہوں نے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما چھڑے. عزیزان محترم دوسرے مقام تے سورۃ حجرات
خالق کائنات نے فرمایا آیت نمبر 7 وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، پیچھے فرمایا کہ صحابہ فتح مکہ تو پہلے والے اور فتح مکہ تو بعد والے سب شان برابر، کسی نے کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف درجات بنائے تھے۔ شان صدیق اکبر اگر کو دے تو بیان کر دیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو مرتبہ مقام ہے اور حضرت عمر فاروق کا جو مرتبہ مقام ہے، حدیث پاک میں بتایا ہے کہ جی میں ایک بندہ زمین تے بیٹھ کے آسمان وال نگاہ اٹھائے تے زمین تو آسمان کا فاصلہ بہت زیادہ ہے، نگاہ تھک جائے گی لیکن پوری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکے گی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کو مرتبہ اور مقام اور درجہ عطا فرمایا نا، باقی صحابہ انج ویکھن کے بھی او صدیق اکبر کا مرتبہ مقام سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسا صدیق میں ہمیں نہیں صدیق مانیا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان فیکم، بے شک تہاڈے اندر رسول اللہ، اللہ کے پیارے رسول نے لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اور اگر تم محبوب علیہ السلام کی بات ماننے سے گریز کرو، اگر محبوب علیہ السلام تواڈے معاملات کے اندر تواڈی گل کرن، تواڈی رائے لون، جس طرح تسی کہو میں فیصلہ کرن، اللہ نے فرمایا لعنتم، فرمایا تسی ضرور مشقت کے اندر پہ جاؤ گے۔ آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت بیان یہاں پر یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وَعَلَمُوا، جان لو بے شک تم میں اللہ کے پیارے محبوب ہیں۔ پیچھے فرمایا کہ سب صحابہ شان والے ہیں، اور آگے جا کر فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان کو بیان کر دیں کہ آپ ان میں موجود ہیں، تو اپنا ہر معاملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں اور آپ ہی ان کا فیصلہ فرما دیا کریں۔ اور اگر کسی کام میں، کسی امر میں یہ اپنی رائے پیش کریں تو فرمایا تو ضرور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، ضرور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ آگے فرمایا لیکن اللہ رب العزت، لیکن اللہ رب العزت ایک جان دے، قرآن دے اس جملے کے اندر اتنی ایک مٹھاس ہے کہ سب صحابہ کرام کی شان اس ایک جملے کے اندر بیان ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، سبحان اللہ۔ بھائی جڑا اللہ کے پیارے محبوب دا حکم نہ منے او بھلا مومن رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جڑا اللہ کے محبوب دے ہر حکم دے اگے سر جھکا دے گا وہی پکا مومن، موحد اور جنتی قرار پائے گا۔ تے اللہ کیا فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اے میرے محبوب کے غلاموں میں رب نے جان لے ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن ضرور تسی اپنے ایمان کو ترجیح دیتی ہے، یعنی اپنی جن کو خواہش ہے وہ پیچھے چھڑے آئے اور جو رسول اللہ نے حکم دیتا تسی غلطی عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بعد اسلام لے آئے، کچھ صحابہ پہلے ایمان لے آئے۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام نے
کاتب وحی بنائے نا، وحی لکھن والے صحابہ نے ایک جماعت بنائی، 13 صحابہ سن جڑے وحی لکھنے سن، انہاں دے اندر چاروں یار حضور دے شامل ہوئے، سبحان اللہ، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت قرار، یہ چاروں یار بھی وحی لکھنے رہتے ہیں، معلوم ہوا کاتب وحی یہ بھی ہے، اور حضرت امیر معاویہ بھی وحی لکھتے رہے، اور جب بھی بندہ کوئی کسی کو عہدہ دیتا ہے تو مشورہ کرتا ہے کہ یار اگلا بندہ اہل بھی ہے کہ نہیں ہے، سکتا ایک کام کر بھی سکتا ہے کہ نہیں، حدیث پاک کے تحت تو حضرت امیر معاویہ نو کاتب وحی دے منصب سے امام الانبیاء علیہ السلام بٹھان لگے کہ آپ نے مشورہ کیتا، مشورہ کے نال کیتا، فرمایا حدیث پاک کے تحت کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے 1,40,000 صاحب نبیوں کی زیارت کرن والے شخص نال مشورہ کیتا، اور فرشتوں کے سردار جبرائیل امین نال مشورہ کیتا، سبحان اللہ، فرمایا جبرائیل میں دس تے صحیح امیر معاویہ ایک کاتب وحی جڑا میں بنانا چاہ رہا، کیا اس دے لائق بھی ہے کہ نہیں، ایک کر بھی لیں گے کام کے نہیں، بڑا اوکھا کام ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی حضور تسی انہاں نوں منتخب کرتے ہو، اللہ نے انہاں دا سینہ حکمت نال بھر چھڈیا، سبحان اللہ، اے ضرور کاتب وحی دا جڑا منصب ہے اس نوں سنبھال سکدے نے، لہذا امام الانبیاء علیہ السلام نے انہاں نوں وحی دا جڑا لکھن دا حکم جاری کروایا، اگے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، قرآن فرماتا ہے اللہ نے تواڈے دلاں نوں مزین کر دیتا، سبحان اللہ، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق گھر سجاتا ہے، شادیاں میں خوشیاں مناتا ہے، 12 ربیع الاول تے گلیاں محلے سجدے نے، مسجداں دے اندر رونقاں ہوندیاں نے، اے انساناں دی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ اپنے ذہن استعمال چیزاں نوں اس طرح سنوارتے ہیں کہ جس چیز نوں رب سنوارے، سبحان اللہ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں تواڈے دلاں نوں مزین کر چھڈیا ہے، میں تواڈے دلاں نوں سجا دیتا ہے، اور جس دل نوں اللہ سجا دے، آج 14ویں صدی دا کوئی ملا اٹھ کے کہے حضرت امیر معاویہ کو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان کلمات بولے اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مجرم قرار دے رہے ہیں، آگے فرمایا وَقَرْ رَحَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں صرف تواڈے دلاں کو روشن یا مزین نہیں کیتا بلکہ اگے کیے، فرمایا تواڈے جو دل روشن ہو گئے، مزین ہو گئے، خوبصورت ہو گئے، ہن کی ہویا، فرمایا وَقَرْ رَحَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تسی کفر کو ناپسند سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وَالْفُسُوقَ اور نافرمانی، وَالْعِصْيَانَ اور ہر قسم کی برائی، ناپاکی ناچاکی تواڈے دل دے اندر نہیں آ سکتی، بھائی جس دل کو اللہ روشن تے منور کر دے او دے دل دے اندر کوئی اور آ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں آ سکتا، آگے فرمایا اولئک هم الراشدون، سبحان اللہ، اولئک هم الراشدون، سبحان اللہ، اولئک هم الراشدون، سبحان اللہ، علی کے کائنات نے قرآن مجید کے اندر پیچھے ساری گل کر کے تے آخری جملے تے پوری آیت نچوڑ بیان کر کے رہا، اگر یہ پنجابی دے اندر کما کے یہ معنی اے بنتا ہے کہ اے میرے محبوب دے غلاموں قیامت تک آن والے ہو، تانوں تہاڈا رب اے دس رہا ہے کہ میرے محبوب دے جتنے صحابی نے سارے تہاڈے پیر تے رہبر تے رہنما بن گئے، سبحان اللہ، کیونکہ راشد کنوں کیا جاتا ہے، راشد ایک ہے ہدایت والا، ایک ہے کہ ہدایت انہیں مل جائے اور ہدایت کے رہے چلے، ہدایت والے کام کرے، اور راشدون اس نو آکھیا جاتا ہے کہ جڑا خود بھی ہدایت تے ہے، جڑا اودے نال لگ جائے اونوں بھی سیدھی راہ بتا۔ سبحان اللہ، آئیے محمد علیہ السلام نے فرمایا سابقاً نجوم فَبِأَيِّكُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَاهْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے محبوب دے غلاموں شمع رسالت دے پروانو، اے زبان
نے جو خالق کائنات میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دل کو پا جائے میں خود تہاڈا نبی تو بول کے دس رہا 1,24,000 صحابہ دے وچوں جدا دامن پکڑو گے سیدھا جنت رہ جائے گا سبحان اللہ کون ہے جڑا آج صحابہ کرام کی بارگاہ کے اندر لازمہ کلمات بولے کہ جناب اس گل کو حضرت امیر معاویہ مراد نے بخاری شریف بھری ہوئی ترمذی شریف کی جلد نمبر 2 اٹھا کے دیکھو اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی تفصیل نہیں فرمائی فرمایا میرے صحابہ فرمایا مان سبانی جڑا مینوں گالی دیندا ہے نا جڑا میرے صحابہ نو گالی دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خدا سبانی اونے مینوں گالی دتی جڑا میرے صحابہ نو گالی دے حضرت وحشی بن حرب جنہاں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیتا سی مقام احد پہ آپ جب دوبارہ ایمان لے آئے نا آئے آگے بارگاہ مصطفیٰ نے اندر پیش ہوئے عرض کی یا رسول اللہ میں ایمان لینا چاہنا مسلمان ہونا چاہنا نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وہی ہے نا جن نے میرے چاچے کو شہید کیتا ہے کہنے لگے ہاں جی میں وہی ہوں بڑی درد بھری کہانی ہے آپ نے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وہی ہے نا جن نے میرے محبوب میرے چاچا جان کا کلیجہ کٹیا کہنے لگے ہاں جی میں وہی ہوں فرمایا تو وہی ہے نا کہ جن نے میرے چاچے کا کلیجہ کاٹ کے چبایا عرض کی یا رسول اللہ میں وہی ہوں فرمایا تو وہی ہے نا جن نے میرے چاچے کا مسئلہ کیتا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید کیتا گیا آپ نے بہت ہی بے دردی اور سلوک کیتا گیا اور محبوب علیہ السلام آپ کو یاد کر کے بڑے غمگین ہوتے تھے روتے تھے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان تیرا قبول ہے اسلام تیرا ہو گیا کلمہ تو پڑھ لیا میں گواہی دینا تو پکا جنتی ہے پر ایک گل یاد رکھی ہن دوبارہ زندگی بھر میرے سامنے نہ میرے سامنے نہ علماء کرام نے لکھا ہے بھی مدینے کی رہنے والا مکے کے رہنے والا وحشی بن حرب ایمان بھی لیا ہے اسلام بھی قبول ہو گیا اور ساری زندگی صحابہ کی نوکری بھی کی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال مل کے جنگ یمامہ بھی لڑی اور جتنی ہمت ہو سکی آپ نے بڑی جان ساری کے نال اسلام واسطے اپنے آپ کو پیش کیتا لیکن زندگی کے اندر زیارت صرف ایک باری کی تاجدار کون مقام دی ایک دفعہ صرف بندہانہ چہرہ ویکھے اور علماء اکرام فرمانے نے کوئی ہزار حضرت اویس قرنی بن جان حضرت اویس قرنی ہو رہے کہ جڑے محبوب علیہ السلام کا زمانہ تے پایا لیکن زیارت مصطفیٰ نہیں ہوئی یمن دے اندر نے عشق مصطفیٰ سینے اندر ضرور ایسی طلب ہے سی لگن ضرور سی لیکن چہرہ وضحا جڑا نور دیاں لاٹاں پہ ماردا ہوندا سی سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا اندھیرے دے وچ جاندا سی تے روشنیاں بکھیر دیندا سی سبحان اللہ جس پاسے محبوب دا وضحا دا مکھڑا پھر جاندا سی روشنیاں ادھر ہی تشریف لے جاندیاں سن اس چہرے دی زیارت ویسے کبھی نے نہیں کی تھی لیکن آئے ضرور مدینہ طیبہ آپ نے حجرہ مبارک کی زیارت ضرور کی تھی ابو بکر صدیق کو ملے صحابہ کو ضرور ملے لیکن وہ تو حالا چہرہ نہیں دیکھا اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی بن حرب آپ نے چچا جان دے قاتل نے شہید کیتا حضرت وحشی بن حرب نے لیکن بعد جا کے اسلام لے آتا چہرہ مصطفیٰ دیکھا سی سبحان اللہ اسی صحابہ کی شان جو بھی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے خیر التابعین نے حضرت ویسے کرنی جنہ کو مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی امت واسطے بخشی کی دعا منگوائی ہے سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی بن حرب جنہوں نے زندگی کے اندر صرف ایک دفعہ محبوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہے
فرمایا لکھاں ویسے کرنی ہو جان حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضرت واشی بن حرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہمیں حضور کے چاچا جان کے قاتل سن انہوں نے شہید بھی کیا، لیکن بعد اسلام جو ہے کہ اللہ نے پسند فرما لیا پھر انہوں نے شان میں رب نے قرآن دیا تبھی نازل کر سبحان اللہ۔ اور اگر حضرت امیر معاویہ نے وہی کاتب وہی نے اور انہوں نے بڑی نسبت حاصل ہے محبوب اسلام کے خاندان کے نال آپ کا سلسلہ نسب میں ہے 2-3 نسلوں کے بعد ہاشم امام الانبیاء علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے اندر ہاشم جب بزرگ گزرے نے انہاں تے جا کے حضرت امیر معاویہ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے تے انہاں نوں نسبت بھی حاصل ہے اور پھر ماموں بھی صحابی خود بھی صحابی بھائی بھی صحابی والد صاحب بھی صحابی والدہ بھی صحابیہ اور اللہ نے پسند بھی فرمایا کاتب وحی بھی بنوا دیتا انہاں نوں تے شان ہی بڑی مل گئی ایک دفعہ جنہاں نے چہرہ مصطفیٰ واشی بن حرب لے گیا تے فرمایا وہ واشی بن حرب کے مقابلے سے نہیں آ سکتے تے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے امام الانبیاء علیہ السلام کے نام مل کے جہاد کیتا ہے حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھیاں نے اور آقا علیہ الصلوۃ سبحان اللہ کیا ہی پیاری حدیث سے میں چاہ گئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے ہیں اور مدینے کے تاجدار کے سوار نے پیچھے حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا ہوا ہے اور سوار تو قربان جائیے کہ جس سواری تے تاجدار کونوں مقام سوار نے اور پھر حضور نے اپنا رفیق سفر حضرت سیدنا امیر معاویہ کو بنایا اور پھر سنو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیٹ مبارک تاجدار مدینہ دی قبر مبارک کے نال لگ رہا سبحان اللہ جدو حضرت امیر معاویہ دا پیٹ مبارک تاجدار مدینہ دی قبر مبارک کے نال ٹچ ہویا تے مدینے کے تاجدار نے ہاتھ اٹھا دیتے سبحان اللہ آسان صرف یہ سنے کہ مدینے کے تاجدار نے حسن و حسین کو دعا مانی کیا ہے سنو امام الانبیاء علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیتے اور فرمایا ہے میرے رب اللہم ہادیم مہدیم اے میرے رب امیر معاویہ دا پیٹ امیر معاویہ دا جسم میری کمر کے نال ٹچ ہو گیا ہے اے ید اللہ نے ہاتھ اٹھا کے میری بارگاہ میں رب عرض کر رہے میرے سونیا میرے امیر معاویہ نو ہدایت بھی عطا کرا تے مہدی بھی بنا سبحان اللہ انہاں نو سیدھا رستہ بھی دکھا تے جڑا علم نال رل جائے اونوں بھی سیدھے رستے لا دے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں واسطے خود کائنات تے دولا رب دی ربوبیت دے مالک دعاواں مانگدے رہے ساری زندگی کول بٹھاندے رہے انہاں دی بہن ساری کائنات مسلماناں دی ماں حضرت سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا بہن ہوئے اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ جیسے ہون انہاں دی شان کون بیان کر سکتا ہے عزیزان محترم قرآن مجید فرقان حمید دے ایک ایک لفظ صحابہ کرام کی شان بیان کر رہے اور اس کے اندر سارے صحابہ موجود ہیں اکثر تسی یہ سنتے ہو کہ صحابہ کرام جنتی صحابہ کرام جنتی فلاں صحابی نے فلاں مقام پہ جنت حاصل کی تھی فلاں صحابی نے فلاں مقام پہ جنت حاصل کی تھی محبوب اسلام نے فرمایا ان کے آئے گا پکا جنتی تو عثمان غنی آ گئے سبحان اللہ صاحب یہ نبی جنتی جنتی صاحب یہ نبی جنتی جنتی علی اور فاطمہ بھی جنتی جنتی حسن و حسین بھی جنتی جنتی صرف صحابہ کرام بھی جنتی نہیں صحابیات بھی جنتی ہیں سبحان اللہ جنہ عورتوں نے محبوب دے اتے اسلام لے آیا قبول کیتا محبوب اسلام کا چہرہ دیکھیا آپ کے دامن اقدس دے نال وابستہ ہو گیا اللہ رب العزت انشاءاللہ انہوں نے بھی جنت عطا فرمائے گا
اور آج کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لام تان کی جاتی ہے، برا بھلا کیا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گھرانے کے اندر لام تان کی جاتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لام تان کی جاتی ہے۔ اگرچہ مہینہ رجب المرجب ہے اور اگلا جمعہ مبارک 27 رجب المرجب تشریف لے آئی، اگرچہ واقعہ میں راج بیان کرنا چاہیے، لیکن سنو میں کیوں حضرت امیر معاویہ کی گل کر رہا ہوں، سب صحابہ کی گل کیوں کر رہے ہیں؟ مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ جس وقت میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا کیا جا رہا ہو، جس وقت میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا کیا جا رہا ہوئے، اس وقت زبان بند کر کے نہیں بیٹھا، اس وقت میرے صحابہ کی تعین واسطے، میرے صحابہ کی شان واسطے اپنے آپ کو مرتبہ پیغام کھڑا کرتے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لام تان کیا جاتا ہے، برا بھلا کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے امام حسن مجتبی نے، آپ نے 6 مہینے خلافت کرم تو بعد آپ نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ جا کے، بڑی حسین و جمیل کر لی، آسان نعرے تے لانے غوث اعظم کے، سنو غوث اعظم کا بابا کی کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ میرا خیال ہے دین دار یہ بلند بولنے کو عزیزان محترم، حضرت امام حسن مجتبی نے بیعت کی تھی حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ تے، اور خلافت انہوں نے سونپ دی تھی، انہوں نے اپنا پیر مان لیا، مرشد مان لیا، ہادی اور مہدی مان لیا۔ حضرت شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اندر لکھا ہے کہ حضور کی پوری امت کے اندر قطبیت کبریٰ اے 3 بندوں حاصل ہوئی۔ قطبیت کبریٰ جنہوں کتب آکھیا جاتا ہے، ایک قطبیت کبریٰ سب تو بڑا کتب، اور حضور کی امت کے اندر صرف 3 ہی ہستیاں ہیں، 3 ہستیاں ہیں کہ جنہاں نے ایک مقام پایا کہ انہوں نے قطبیت کبریٰ کا مقام ملے۔ پہلی ہستی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نے، اور امام حسن مجتبی نے اپنی امامت چھوڑ کے بیعت کی تھی امیر معاویہ کے ہاتھ پہ۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سبحان اللہ، قطبیت کبریٰ کے مقام سے دوسری ہستی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج کل کا مولوی پیر جناب 4 گلنا پڑھ کے تو صحابہ کے پیچھے لگ جائے، 2 کتاباں چکیاں تو صحابہ کے پیچھے لگ گئے۔ آج جب نعرہ لگیا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو اس نعرے سے بھی لوگوں میں اعتراض ہو رہے ہیں کہ یہ نعرہ صحیح نہیں ہے۔ عزیزان محترم سنو، غوث اعظم کی صرف یادی کھانے کی کمال نہیں، غوث اعظم کی ہر گل کو تسلیم کرنا پڑے گا، کہاں جا کے غوث اعظم کا خیر ملے گا۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا گیا، اے غوث پاک تہاڈی نظر کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبہ مقام ہے، کی شان ہے حضرت امیر معاویہ کی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے کو کوئی جو کہ میرے نظر کے اندر حضرت امیر معاویہ کی شان ہے، میری نظر کے اندر شان یہ ہے کہ مینوں پتہ چل جائے نا، مینوں پتہ چل جائے کہ فلاں رستے میں تھانی آج حضرت امیر معاویہ کی سواری نے گزرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ غوث اعظم فرماتے ہیں جنہوں نے یارویں کھا کھا کے اسی پلے آپ فرماتے ہیں مینوں پتہ چل جائے کہ فلاں رستے تو آج حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزری ہے، فرمایا میں سب گلیاں چھوڑ چھڑ کے اس رستے پہ جا کے بیٹھا پڑا، اور فرمایا اس رستے پہ جا کے بولوں گا ہی نہیں، اپنا امامہ اتار کے سب کچھ لا کے بواں گا اور ایک خواہش کراں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری
دے قدمہ نہ جیسی دھول ہوتے گی وہ میرے والد پہلے آتا میرے مقابلہ کرے اسا غوث عامل غوث نہیں بندیا اے او غوث ہے جنہا حسنی حسینی بابا ہے آنے نبی اولاد علی ہے اگر کوئی صحیح اصلی نسلی سید ہوئے گا حضرت امیر معاویہ جب سر چکے گا نہیں سر جھکا دے گا کیوں اصل پتر وہی ہوتا ہے کہ جنہا اپنے باپ دی گل مان ہے جب باپ امام حسن نے بیعت کر دیئے امیر معاویہ نے ہاتھ دے تو ان کی سے سر جھکان دی نہیں سر جھکان دی ضرورت ہے اور تیسرے کتب جنہوں رب نے کتبیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال رہا حضرت شیخ عبداللہ کو سے دل بھی کرو کہ کتبیت کبریٰ باقی کسی صحابی دی نسل کے اندر کیوں نہیں شامل ہوئی حضرت علی مرتضی امام حسن مجتبی ہی نسل کے اندر کیوں ہوئے حضرت امام مہدی بھی سید نے اور امام حسن بھی اولاد حسنی حسینی نے اور غوث اعظم بھی حسنی حسینی نے ایتھے حضرت شیخ نے لکھے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ ملے نے اور نہ بزرگوں نے میں نے کیا ہے کہ جدو بیعت کی تھی حضرت امام حسن نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق تھے تو وہ تو رب اللہ شریف نے وعدہ فرمایا اے حسن تو خلافت میری محبوب دی امت کے اندر انتشار پھیلان کو بچاؤ واسطے میری امت محبوب دی جیسی سوری امت دین اسلام ہے انہوں بچاؤ واسطے اپنا سب کچھ تو امیر معاویہ دے حد تک رکھ چھڑے اصل یاد رکھ ساری کائنات تبدیل ہو جائے گی وہ طبیعت تیرے ہی گرانے دے اندر رکھ جائے اے شان صحابہ کرام دی اے مرتبہ اور مقام ہے دعائے اللہ رب العزت آپ کے مقام اور بلند فرمائے اور صحابہ کرام دی ہستیاں بڑی پاک اور صاف ہیں میں کتا پاک رسول اللہ کا کی ساری اوقات کی ایک کسی اور نشان بیان کریے جو کچھ ہو سکیا سامنے قرآن رکھ کے بیان کیتا اگر میرے بولن کے اندر کوئی لفظ اندر ہے پھر ہو گیا ہوئے او ذات بڑی چیز آتے او ذات بڑی اچھی ذات ہے اونا کا غلام ہوئے گا تو بیرا کر جائے گا گستاخ ہوئے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا دعائے اللہ رب العزت میں آقا کی حاضری قبول فرمائے اگر کوئی لفظ ہے پھر ہو گیا تو رب اللہ شریف مجھے معاف فرمائے واقع دعوائے